اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، ساتھ میں جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں خاص طور پر بات کرنے جا رہا ہوں کالج ارکان پر، وہ بھی حکمہ قدیم کی گہری فکر کے تحت، خاص طور پر ابن سینا کی تصنیف سے، القانون فی الطب سے۔ یرکان کی حقیقت کیا ہے؟ ابن سینا یعنی بول سینا کی قلم کیا کہتی ہے؟ ابن سینا کہتا ہے کہ یرکان سیاہ، یرکان سندھی، یرکان اسود، یرکان سداوی، یرکان سندھی۔ یرکان سندھی ملک سندھ کی طرف منسوب ہے، جس کے باشندہ کا رنگ سیاہ بعض حصوں میں ہوتا ہے۔ تبری کا قول ہے کہ یرکان سندھی سندھ کی طرف منسوب ہے اور سندھ ایک ملک ہے جس کے باشندوں کا رنگ بعض حصوں میں زردی مائل سیاہ ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یرکان زرد اور یرکان سیاہ دونوں کے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ یرکان سیاہ میں بعض اوقات پیشاب اور پخانہ دونوں سے آتے ہیں، بعض اوقات قے اور دست میں بھی صدا خارج ہوتا ہے۔ یرکان سیاہ میں بعض اوقات پسینہ تک سیاہ ہو جاتا ہے، جس طرح یرکان زرد میں بدن کے کپڑے زرد رنگ سے رنگ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بالحاظ اسباب یرکان کی تین قسمیں ہیں: قبضی، تحالی اور بحرانی۔ یہ ابن سینا کی تحریر القانون فی الطب سے میں یرکان کی حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یرکان سیاہ جگر کے امراض و آفات سے پیدا ہوتا ہے، جس سے خون اور صفرا کے اجزاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے بدن کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ یرکان سیاہ تحال کے امراض و آفات مثلا ورم و صلابت ذوف سے پیدا ہوتا ہے۔ امراض تحال کی تفصیل آئندہ آنے والی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ہم بیان کریں گے۔ یرکان سیاہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ طبیعت مادہ یرکان کے بحران کے طور پر جلد کی طرف دفع کرتی ہے۔ علامہ تبری نے تصریح کی ہے کہ بعض اوقات یرکان زرد کی طرح یرکان سیاہ بھی سارے بدن کے 100 مزاج سے لاحق ہوتا ہے۔ گاہی یرکان سیاہ جگر کے اورام سلبہ باردہ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ امراض جگر کی علامتیں موجود ہوں گی اس موقع پر۔ بعض اوقات ایسے مریض میں مالی خولیا مراکی کی علامتیں بھی نمودار ہوتی ہیں۔ مزاج چڑچڑا ہوتا ہے اور بیرونی سباب کے بغیر اسے غم و خوف ہوتا ہے اور پرگندہ خیالات میں وہ الجھا ہوا رہتا ہے۔ اتحال کے معاف ہونے کے نشانیاں موجود ہوں گی، مثلا بائیں پہلو میں جو تحال کے مقام ہے بوجھ اور تناؤ ہوگا اور ورم اور سختی ہوگی۔ بحرانی کسی مرض کے بحران کے بعد یرکان نمودار ہوگا، اس کے بعد اصلی مرض میں افاقہ محسوس ہوگا۔ اتباع قدیم قائل ہیں کہ ہر خلت کے تغییر و استحالہ سے کائنات بدن میں صدا بن سکتا ہے، چنانچہ بعض اوقات یرکان اصفر ہوتا ہے اور مزمن ہو کر وہ یرکان سودا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ یرکان پیلا ہوتا ہے لیکن مزمن پرانا ہونے سے یہ یرکان کالے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ابن سینا کا قول ہے۔ بعض صفراوی مادہ بتدریج سودا میں منکشف ہو جاتا ہے، بالفاظ دیگر صفرا مرا سودا میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جو صفرا خلت ہے وہ سودا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ابن سینا اس پر قول کہتے ہیں کہ یہ تمام حکمہ قدیم جو ہیں
وہ سب اس بات پر قائل ہیں۔ یرکان اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ پہلے یرکان صفرا آر ہوتا ہے، اس کے بعد اس صفرا کا کچھ حصہ متحرک ہو کر متغیر ہو کر صدا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے یرکان صدا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ یرکان صدا کی یعنی کالے یرکان کی حقیقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، مختصر سی، وہ بھی ابن سینا کی تحریر سے، بولی سینا کی القانون فی الطب سے۔ تو ناظرین کرام، ایسے ہی حکمہ قدیم کی بہت ہی خاص باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔